اللهم صل على محمد وعلى آل ابراهيم اللهم بارك على محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس جمعے کے خطبے میں ذمہ داری کے تعلق سے، عہدہ و منصب کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی، کیونکہ اس وقت ہمارے یہاں ذمہ داران کے انتخاب کا سلسلہ چل رہا ہے. ایسے وقت میں مناسب محسوس ہوا کہ ذمہ داری کے حوالے سے اسلام کی کیا توجیہات ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا نصیحتیں ہیں، ان چیزوں کو بیان کر کے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ذمہ داری صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے اعزاز کی چیز ہے، ہمارے تعارف کی چیز ہے، ہماری شخصیت کے نکھرنے کی چیز ہے، یا اس ذمہ داری کے حوالے سے ہم مشہور ہوں گے، ہماری شہرت ہوگی، ہم کو لوگ پہچانیں گے، ہماری عزت کریں گے. یہ ذمہ دار کی پہچان نہیں ہے. ذمہ دار کا مطلب یہ ہوتا ہے، ذمہ داری ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کی خدمت کی جائے، ذمہ داری کو امانت سمجھی جائے، عہدہ و منصب کو امانت جان کر کے جو ذمہ داری کا ضابطہ اسلام نے پیش کیا ہے، اس حقوق اور اصول کو اپنے اندر پرونے کا نام ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنے کا نام ذمہ داری ہے. ورنہ بہت سارے ذمہ داران ایسے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ذمہ داری کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ذمہ دار بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت کا تعارف ہو، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہم کو پہچانیں، ہماری شہرت ہو، ہماری ذمہ دار کے نام سے ہمارا کوئی موقع آ جائے، کوئی مال مل جائے، کوئی دنیا حاصل ہو جائے. اس کا نام ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ایک بڑی امانت ہے، اور امانت میں خیانت یہ بہت بڑا جرم ہے. اور خاص طور سے جب قوم کی امانت ہو، جس کے اندر لوگ برابر کے شریک ہوتے ہوں. کوئی 10 روپیہ لے کے بیٹھ گیا، کسی کا 100 روپیہ لے کے بیٹھ گیا، 1000 روپیہ کھا کے بیٹھ گیا، امانت اس کو دی تھی وہ لے کے ہضم کر گیا. یہ معمولی چیز ہے. لیکن قوم و سماج کی جو امانت ہوتی ہے، جو عہدہ و منصب ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے کہ تم تمام امانتوں کو ان کے مالکان تک پہنچا دو. یعنی جو امانت ہے، چاہے وہ مال کی امانت ہو یا عہدہ و منصب کی امانت ہو یا کسی بھی ناحیے سے، اگر وہ امانت ہے تو اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو من وعن مکمل امانت کو ادا کر دو. امانت داری یہی ہے.
امانت داری کا تقاضا یہی ہے، اس کے اندر خیانت نہ کی جائے، خرد برد نہ کیا جائے، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، قرآن کہتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل انصاف کا خیال رکھو، انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہو، جج بن کر کے بیٹھا ہو، وہ چہرے دے کر کے فیصلہ کر رہا ہو، علاقہ دے کے فیصلہ کر رہا ہو، شخصیت کو دے کر کے فیصلہ کر رہا ہو۔ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان تحکموا بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم ایسا نہیں کہ مستحب ہے، یہ فرض ہے۔ چاہے عہدہ و منصب چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ بہرحال امانت ہے۔ چاہے جماعت کا عہدہ ہو، مدرسے کا عہدہ ہو، مسجد کا عہدہ ہو، ملک کا عہدہ ہو، کسی تنظیم کا عہدہ ہو، ہر عہدے کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس عہدے کو، اس منصب کو کما حقہ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے اندر خیانت کرنا، خرد برد کرنا، اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا نہ کرنا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رہے کہ عہدہ و منصب، ذمہ داری ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے، ہر ایک کو دی بھی نہیں جاتی ہے، اور ہر ایک کو لینا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی جو اس کرسی پر بیٹھا ہو، جو سلیکشن کر رہا ہو، انتخاب کر رہا ہو، ذمہ داری یہ کہ جب ذمہ دار کو بنایا جائے تو ہر ایرے گئے نتو خیرے کو کھڑا نہ کیا جائے، قابلیت دیکھی جائے، صلاحیت دیکھی جائے، لیاقت دیکھی جائے، صالحیت دیکھی جائے، کیا وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل ہے؟ اگر اہل ہے اس کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خائن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا نہیں ہے، اپنے حقوق کو ادا کرنے والا نہیں ہے، اس کا ماضی صحیح نہیں ہے، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، ہم نے دولت دے کر کے اس کو ذمہ دار بنا دیا، اس کی سیاست دے کر کے ذمہ دار بنا دیا، یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ ذمہ دار وہ بنے گا جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل ہے، جو اس کے اندر وہ کوالٹی ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ قابلیت ہے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے نبیوں کو نبوت ایسے ہی نہیں دی، بلکہ ایک وقت آیا کہ وہ بچپن میں تھے، جوانی میں تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، یہ قابلیت تھی، یہ صلاحیت تھی، وہ بکریاں چرائے، تب اللہ نے ان کو نبوت دی۔ نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پہلے ٹریننگ دی، ان کی تربیت کرائی کہ بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرا کر کے جب ان کی صفائی ہو گئی، ان کی تربیت ہو گئی، ان کی ٹریننگ ہو گئی، یعنی اب وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اہل ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کا بار دیا، نبوت کا بوجھ عطا کیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ذمہ داری دینے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم فلاں آدمی کو منتخب کر رہے ہیں، ممبر بنا رہے ہیں، اس کو ذمہ داری دے رہے ہیں، چاہے مسجد کی ذمہ داری ہو، مدرسے کی ذمہ داری ہو، یا کسی تنظیم کی ذمہ داری ہو، یہ پہلے دیکھ لیا جائے کہ ہم اس کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ کھڑا ہونے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استطاعت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، صلاحیت ہو، کبھی اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہمارے پاس ملکہ اور صلاحیت نہیں ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے انہا امانہ، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا امانہ، یہ ذمہ داری، یہ عہدہ و منصب ایک بہت بڑی امانت ہے۔ انہا خزی و ندامہ، کل قیامت کے دن یہی ذمہ داری ذلت و رسوائی اور ندامت و افسوس کا باعث بنے گی۔ وہ کہے گا قیامت کے دن ہے کاش کہ میں ذمہ دار نہ بنا ہوتا۔ جب وہ تباہی دیکھے گا، جب اس سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے ذمہ داری نہ دی جاتی، مجھے عہدہ و منصب نہ دیا جاتا، افسوس اور ندامت کا منہ دیکھے گا۔ تو یہ ذمہ داری کوئی کھلواڑ نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عہدہ و منصب ایک بہت بڑی امانت ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر استطاعت ہے، کوالٹی ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، لیاقت ہے، وہ طاقت ہے، تو ذمہ داری کو قبول کر لیا جائے۔ نہیں طاقت ہے، معذرت کر کے چھوڑ دیا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ کیوں؟ اگر آدمی ذمہ داری کو قبول کر لیا، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری کو اعزاز سمجھ رہا ہے، اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، قوم و سماج کو دھوکہ دے رہا ہے، سختی کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے،
پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لِكُلِّ غَادٍ لِبَاءٌ تَسْتَحِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ذمہ دار کو جو دھوکے باز ہے، جو اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا نہ کرنے والا ہے، کل قیامت دن اس کے جسم کے پچھلے حصے میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، جھنڈا لگا دیا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ شخص ایسا ہے جو دنیا کے اندر اپنی قوم و سماج کے لوگوں کو، اپنی رعایا کو دھوکہ دے رہا تھا، فراڈ کر رہا تھا، خیانت کر رہا تھا، سختی کر رہا تھا اور اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ پہچان ہوگی جھنڈا لگا کر کے یہ دنیا کے اندر ذمہ دار تھا، خائن تھا، نیک ذمہ دار نہیں تھا، امین ذمہ دار نہیں تھا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی اپنی ذمہ داری میں کمزور ہے، وہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے ذمہ داری۔ پیارے نبی علیہ السلام کی دراندیشی کو دیکھیے کہ آپ لوگوں کو دیکھتے تھے کون ذمہ داری کا اہل ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم قدم پر آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ امامت کا مسئلہ ہو، حج کا امیر بنانے کا مسئلہ ہو یا کسی اور جگہ بھیجنے کا مسئلہ ہو، قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے تھے، ذمہ داری دیتے تھے۔ کیوں ذمہ داری دیتے تھے؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی، وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اہل تھے۔ مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بڑے بزرگ صحابی ہیں، بڑے با اخلاق صحابی ہیں، لیکن مزاج کے اعتبار سے کمزور ہیں، مزاج کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر غفاری میں تم کو کمزور دیکھ رہا ہوں، جسم کے اعتبار سے کمزور نہیں، مزاج کے اعتبار سے کمزور۔ فلا تتولى اثنين، دو آدمیوں کے درمیان کوئی فیصلہ مت کرنا۔ بڑی ذمہ داری تو بہت دور کی بات ہے، اگر دو لوگ آ کے کھڑے ہو گئے اور تم کو قاضی بنا دیا، فیصلہ کرو ہمارے معاملے میں، ہمارا تو جھگڑا ہو گیا، ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ ہمارے دل میں فیصلہ کر دیجئے۔ دو آدمی کی طرح قوم اور سماج تو بہت دور کی بات ہے، بڑی ذمہ داری تو بڑی دور کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو اے ابو ذر غفاری، تم دو آدمیوں کے درمیان بھی کبھی فیصلہ مت کرنا۔ انی اراک ضعیفا، میں تم کو بڑا کمزور پا رہا ہوں، تم ضعیف ہو، تم کمزور ہو، تم دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ مت کرنا۔ کیوں آپ نے یہ کہا؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے مزاج کے اعتبار سے کمزوری ہے، مزاج کے اعتبار سے کمزوری ہے، اس لیے وہ ذمہ داری کے اہل نہیں تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری نہیں دی، اور ذمہ داری نہیں دی یہ بھی ساتھ میں ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم ذمہ دار بننا بھی مت۔ اسی طریقے سے عہدہ و منصب جو مانگتا ہے، عہدہ و منصب جو مانگتا ہے اس کو کبھی ذمہ دار نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو آدمی عہدہ و منصب مانگ رہا ہے، عہدہ و منصب جو مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عہدہ و منصب مانگ رہا ہے اپنی شخصیت کو ابھرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ ایسے آدمی کو ذمہ داری نہیں دینا چاہیے جو آگے بڑھ کے کہے کہ مجھ کو ذمہ دار بنا دو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کی، کہا لا تسأل الامارہ، ذمہ داری مانگنے آئے تھے، کہا مجھ کو ذمہ دار بنا دو۔ پیارے نبی نے کہا لا تسأل الامارہ، ذمہ داری مت مانگو، ذمہ داری مت مانگو۔ تو ذمہ داری مانگنا نہیں چاہیے، اور جو ذمہ داری مانگتا ہے اس کو ذمہ داری دینی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مناسب سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ آدمی مانگ رہا ہے، اس کے اندر کوالٹی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ قوم کے لوگوں کو ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنایا گیا ہے جو اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں، حکومت ضائع ہو رہی ہے، کرسی برباد ہو رہی ہے، قوم و سماج برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اہل ہیں، دوسرا آدمی کھڑا ہوگا ظلم ڈھائے گا، دوسرا آدمی کرسی پر بیٹھے گا کرپشن کرے گا، گھوٹالہ کرے گا اور قوم و سماج کا بیڑا غرق کرے گا، تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کوالٹی کے ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو ہمیں آگے بڑھ کر کے مانگ لینا چاہیے۔ یہ مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جو شخص ذمہ داری کو مانگ رہا ہے ایسے آدمی کو ذمہ داری نہیں دینا چاہیے، یہی اصل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذمہ داری کے حوالے سے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے، کہا انکم ستحرسون علی الامارہ، تم ذمہ داری کو مانگنے کے لیے بڑے حریص ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ذمہ دار بن جائیں، تم چاہتے ہو کہ تم کو کرسی مل جائے، تم کو حکومت مل جائے، تم کو عمارت مل جائے، قوم و سماج کی حکومت مل جائے۔ یاد رہے وَسَتَكُونَ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن یہی کرسی، یہی عہدہ و منصب، یہی ذمہ داری افسوس اور ندامت کا باعث بنے گا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف صحابہ اکرام تبع تابعین، ہمارے اسلاف ذمہ داری سے بہت دور بھاگتے تھے، ذمہ دار نہیں بنتے تھے، ذمہ داری سے دور بھاگتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ شخصیت ایسی ہے کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھاگتا تھا۔ یہ شخصیت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حکم پر قرآن نازل فرماتا تھا۔
مگر حضرت عمر بن خطاب ذمہ داری کو پانے کے بعد، عہدہ و منصب اور خلافت کو پانے کے بعد 10 سال تک مسلمانوں کی خدمت کی تھی، 10 سال مسلمانوں کی خدمت کی تھی، اور ایسی مثالی خدمت، ایسی قربانی کہ کیسر و کسریٰ کے لوگ کانپتے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی ایسی خدمت کہ اپنے سر اور پیٹھ پر بوجھ لا کر کے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ ایسا نہیں اس دور میں تھا کہ لوگ سیلفی کھینچ کر کے اور اپنی دنیا کے اندر پاپولر ہونے کے لیے سوشل میڈیا پہ ڈالتے تھے۔ بوڑھی عورتوں کا اور جو نابینا خواتین تھیں ان کے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذمہ داری ملی، جب 10 سال تک خدمت کی، جب عمر دراز ہو گئے، جب اس ذمہ داری کو ادا کر، جب آخری زمانہ آپ کا آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی روتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جملے پر غور کرو، وہ کہتے ہیں لوگ ذمہ داری کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ 10 سال تک مسلمانوں کی مثالی قربانی دی تھی، مسلمانوں کی خدمت کی تھی، اور آخری وقت میں کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس بات سے کہیں عراق کے راستے پہ کوئی کھجر ٹھوکر کھا کے کوئی جانور ٹھوکر کھا کے گر جائے اور اس کے پیر میں زخم آ جائے، کل قیامت کہیں مجھ سے پوچھ نہ لے جائے۔ جانوروں کی خدمت کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور احساس ہے، ذمہ داری کا خوف ہے کہ کہیں جانور گر جائے، راستہ خراب ہو، جانور ٹھوکر کھا جائے، کل قیامت دن کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھ لے کہ اے عمر تم نے عراق کے راستے کو درست کیوں نہیں کیا تھا، عراق کا راستہ بنوایا کیوں نہیں تھا۔ انسانوں کی خدمت کی کیا بات کریں، جانور کی خدمت کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تڑپ رہے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت دن یہ کہا جائے اے عمر تم نے 10 سال تک حکومت کی ہے، تم پر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 10 سال تک قربانی دے رہے اور یہ کہہ رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تم نے 10 سال تک حکومت کی ہے، خلافت کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، تم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اور تم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی گناہ نہیں، کوئی عذاب نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں لوگ کرسی پانے کے بعد اخلاق کیسے بدل جاتے ہیں، کردار کیسے بدل جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا لوگ احساس تک نہیں کرتے ہیں۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تو آخری وقت میں تھے، لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیجئے، اپنے بیٹے کو ذمہ داری دے دیجئے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑی علمی شخصیت تھی، لیکن حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے۔ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے ذمہ داری ادا کی، میرا بیٹا اس ذمہ داری کو ادا کر لے اور ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ قابلیت نہ ہو، وہ ذمہ داری نہ ہو، اور کل قیامت اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے تو میرے بیٹے کا حشر کیا ہوگا۔ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکومت نہیں دی اور لوگوں کو ان کے ذہن کو ہٹانے کے لیے یہ کہا کہ تم حضرت عبداللہ بن عمر کی بات کرتے ہو، عبداللہ بن عمر خلافت سنبھالیں گے؟ جن کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر کے ذہن بھٹکا دیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تھا۔ تو یہ اشارہ تھا، یہ بتلانا مقصود تھا، تم کہتے ہو میرے بیٹے کو خلیفہ بنا دو، ارے اس کو تو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، وہ مسلمانوں کی خدمت کیا کرے گا، خلافت کی ذمہ داری کیسے ادا کرے گا، جبکہ وہ اہل تھے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میں نے جس بوجھ کو سنبھالا ہے اس بوجھ کو میرا بیٹا سنبھال سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سنبھال سکے، کل قیامت میں کہیں اس کے لیے بربادی نہ ہو جائے، کہیں ندامت کا شرمندگی کا باعث نہ بن جائے، اسی لیے اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ سے ہٹا کر کے دوسرے مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیا، کہا جاؤ میں 6 لوگوں کو نامزد کرتا ہوں، جس کو تم بہتر سمجھو گے اس کو تم اپنا خلیفہ مان لینا۔ ہمارے اسلاف ذمہ داری سے بھاگتے تھے، ہمارے اسلاف ذمہ داری سے بھاگتے تھے، کانپتے تھے، ذمہ داری اور عہدہ و منصب کے حوالے سے کانپتے تھے، بلکتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عبد الملک اموی خلیفہ ہیں، بڑے نیک خلیفہ ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا، اس وقت یہ صورتحال تھی اموی خلافت میں، لوگ اپنے بھائی کو خلافت دیتے تھے، اپنے بیٹے کو خلافت دیتے تھے، اپنے خاندان کے لوگوں کو خلافت دیتے تھے۔ تو ان کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے بعد ان کا بھائی خلیفہ بننے والا تھا، اس کی چاہت تھی، اس کی خواہش تھی کہ اب میں خلیفہ بن جاؤں گا۔ تو سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک شخص ان کے دوست آئے جن کا نام رجا بن حیوہ رحمہ اللہ، وہ آئے اور کہنے لگے، کہا دیکھو میں تم کو ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ کس بات کی نصیحت کر رہا ہوں؟ کہ تم اپنی خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا دو، کسی اپنے بھائی کو خلیفہ مت بنانا، خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر بن عبد العزیز کو دے دو، یہ وصیت کر جاؤ، نصیحت کر جاؤ۔
ان کو یہ نصیحت بہت اچھی لگی. بھائی ذمہ دار بننے والا ہے، وہ حق ہے، وہ مستحق ہے، اس کی چاہت اور خواہش ہے، کیونکہ عمومی خلافت کا کردار یہ رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو خلافت کی ذمہ داری دیتے تھے. تو ان کے بھائی مستحق تھے، وہ چاہتے تھے کہ مجھ کو خلیفہ بنا دیا جائے. لیکن رجا بن حیوہ کی نصیحت کے بعد حضرت سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ نے ایک خط میں لکھا، اور خط میں لکھ کر کے اس کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد مسجد میں اکٹھا کرنے کے بعد کہا دیکھو اس خط کے اندر میں نے نام لکھا ہے، میرے مرنے کے بعد وہ خلیفہ بنے گا، اور خبردار میری وفات سے پہلے کبھی اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. جب انتقال ہو گیا خط لایا گیا اور مسجد میں ساری پبلک موجود تھی، سارے لوگوں کی موجودگی میں خط کھولا گیا، اور بھائی یہ چاہتا تھا کہ میرا نام ہوگا، ہشام بن عبد الملک چاہتا تھا کہ میرا نام ہوگا. جب یہ خط کھول کر کے پڑھا گیا، اس خط میں لکھا تھا کہ میں نصیحت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد خلافت کی ذمہ داری میرا بھائی نہیں، بلکہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میں نامزد کر رہا ہوں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسی عبقری شخصیت کو. جب یہ آواز پڑھی گئی، جب یہ خط پڑھا جا رہا تھا کہ یہ ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری عمر بن عبد العزیز کو دی جا رہی ہے، مسجد سے دو لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا. دو لوگوں کی آواز آئی. جانتے ہو دو لوگوں کی آواز کس کی تھی؟ دو لوگوں نے اس جملے پر کہ ذمہ داری عمر بن عبد العزیز کو دی جا رہی ہے، دو لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ایک تو انا للہ پڑھنے والے وہ تھے جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تھے. کیوں پڑھے تھے انا للہ و انا راجعون؟ ایک بڑی ذمہ داری مل گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بوجھ بن کر کے ہم کو آخرت میں برباد نہ کر دے. ڈرتے تھے، مصیبت سمجھتے تھے، کانپتے تھے. اور دوسرا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا کون تھا؟ ان کا بھائی تھا جو ہشام بن عبد الملک یہ چاہتا تھا کہ مجھ کو خلافت مل جائے، کیونکہ وہ امانت، وہ کرسی اس سے چھینی جا رہی ہے، وہ کرسی چھیننے پر افسوس کر رہا ہے کہ مجھ کو ذمہ داری نہیں ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، وہ شخص بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرسی کو دیکھ کر کے وہ کانپ رہا ہے، وہ مصیبت جان رہا ہے کہ کہیں کل قیامت دن یہی کرسی میری بربادی کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے. اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عہدہ و منصب کو یہ ذمہ داری سمجھیں، یہ امانت سمجھیں، لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. ذمہ داری اس لیے نہیں کہ ہم اپنی خدمت کریں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کو پڑھ لیجئے، ابوبکر صدیق کی خلافت کو پڑھ لیجئے، عمر فاروق کی خلافت کو پڑھ لیجئے، عثمان غنی کی خلافت کو پڑھ لیجئے. یہ بڑے بڑے مالدار صحابی ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں. عمر بن خطاب کوئی معمولی آدمی تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کوئی معمولی مالدار تھے؟ اسلام کی راہ میں ہر جگہ اپنا مال قربان کر دیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کتنے مالدار صحابی ہیں. مگر جب کرسی آئی، جب عہدہ منصب ملا، غریب ہو گئے، خدمت کرنے میں لگا دیا اپنا مال. حضرت عمر بن خطاب مقروض بڑے تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو ان پر قرضہ تھا. آج ہمارے یہاں ذمہ داریاں لوگ ملتی ہے، کہیں کسی اور کی ذمہ داری، چاہے مدرسے کی بات کریں، چاہے مسجد کی بات کریں، چاہے تنظیم کی بات کریں. عہدہ اور منصب ملنے سے پہلے لوگوں کی حالت کیسی تھی؟ عہدہ اور منصب مل گیا تو لوگوں کی دکانیں چمک رہی ہیں، بلڈنگ پہ بلڈنگ بن رہی ہے، کاروبار چمک رہا ہے، اور ترقی پہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کی خدمت کا احساس نہیں ہے، اپنی ترقی چاہتے ہیں. تو ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ رہی ہے کہ عہدہ و منصب ملنے کے بعد وہ غریب ہو گئے. ان کی مثالی قربانی، ان کی مثالی حکومت کہ لوگ غریب ہو گئے، وہ غریب ہو گئے. اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ کا ذمہ دار بنا ہے، پہلے غریب تھا مالدار ہو گیا، قوم و سماج کا پیسہ اس کے پاس ہے تو مالدار ہو گیا. تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے شخص کو عہدہ و منصب دیں جو مخلص ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، قوم و سماج کی خدمت کرنے والا ہو، نرم مزاج ہو، احساس ذمہ داری اس کے اندر ہو. اسی طریقے سے وہ مشورہ کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، لوگوں کے ساتھ مل کر کے بات چیت کرنے والا ہو. یہ بہت ہی اہم نکات ہیں. اسی طریقے سے آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذمہ داری ضائع ہو رہی ہے، ذمہ داری ضائع ہو رہی ہے. اذا اسد الامر فی الی غیر اہلی فانتظر الساعۃ. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ دیکھو کسی کو ذمہ داری ایسے شخص کو دی جائے جو اس کا اہل نہیں ہے. یعنی ذمہ داری لوگ ایسے شخص کو دے دیں گے جو اس کا اہل نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، کچھ علم نہیں ہے،
کچھ ایکسپیرینس نہیں ہے، کچھ صلاحیت نہیں ہے، لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، کون سی ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب تم دیکھو کہ ذمہ داری ایسے شخص کو دی جا رہی ہے جو اس کا اہل نہیں ہے تو قیامت کی گھڑی کا انتظار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانی کے تعلق سے فرمایا کہ من اشراط الساعہ ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو پست کیا جائے گا، بدنام کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، اور برے اور کمینے اور گھٹیا قسم کے لوگوں کو کرسی دی جائے گی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کبھی جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بدبخت ہیں، بد کردار ہیں، شریر اور خبیث ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، فاسق ہیں، مجرم ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ اٹھائیں گے، عہدہ و منصب کی کرسی پر بیٹھائیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج اور ملک کی حفاظت کے لیے یا اپنی تنظیم کی حفاظت کے لیے ایسے شخص کو ذمہ دار بنائے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، قوم کے لیے نفع بخش ہو، اور اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے والا ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔